درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ رہے کہ دل میں میرے آیا خیال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں حسن و جمال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں حسن و جمال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں تشبیح دوں میں کس سے لاؤں مثال کیسے تشبیح دوں میں کس سے لاؤں مثال کیسے ہے مثل ہر کسی کا ہے مثل ہر کسی کا وہ بے مثال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں معراج پہ فلک پر میرے نبی گئے تھے معراج پہ فلک پر میرے نبی گئے تھے ہلچل سی مچ گئی تھی ہلچل سی مچ گئی تھی سب تھے نہال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں رفعت نبی کو ایسی اللہ نے عطا کی رفعت نبی کو ایسی اللہ نے عطا کی محفوظ آپ کا ہے ہر حال و قال لوگوں محفوظ آپ کا ہے ہر حال و قال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں میرے نبی نے کی ہے امت سے وہ محبت میرے نبی نے کی ہے امت سے وہ محبت جیسے ہم آپ کے ہیں جیسے ہم آپ کے ہیں اولاد آل لوگوں جیسے ہم آپ کے ہیں اولاد و آل لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں
اپنائے ان کی سنت پڑھ لیں درود جو بھی اپنائے ان کی سنت پڑھ لیں درود جو بھی ہے ان کے حق میں آقا ہے ان کے حق میں آقا دوزخ سے ڈھال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں یا رب عبید بھی ہو حسان کی صف میں شامل یا رب عبید بھی ہو حسان کی صف میں شامل ہے اب یہی تمنا یہ ہے سوال لوگوں رہ کے دل میں میرے آیا خیال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں حسن و جمال لوگوں آقا کا دیکھ لوں میں جزاکم اللہ خیر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا وقت نہیں بتایا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہاں، محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ من جملہ علامتوں میں کہ امام مہدی کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے والدین کون ہوں گے اور وہ کہاں پر رہیں گے اور وہ کس نبی کا اتباع کریں گے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان سے کب تشریف لائیں گے، کہاں لائیں گے، کیسے لائیں گے اور وہ کس نبی کا اتباع کریں گے، دجال کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کہاں تک جائے گا اور کہاں تک نہیں جا سکے گا اور کیسے قتل ہوگا اور خنزیر کو قتل کرنے کا کون حکم دیں گے اور پھر روضہ رسول کے اوپر کب حاضری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوں گی، کب ان کا نکاح ہوگا اور کیسی ان کی اولاد ہوگی اور ان کی وفات ہوگی، یہ تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ تو آئیے اس مضمون کو تفصیل سے سننے کے لیے شہر حیدرآباد، تلنگانہ اور آندھرا کے مبلغ، ناظر، متحرک، فعال، نوجوان، پرجوش مگر باہوش عالم جن سے میری مراد مولانا محمد وجیہ الدین صاحب ہیں، میں مولانا کو پورے شوق ادب سے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ مولانا تشریف لا کر اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المهدي من عترتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو موضوع اس وقت میں ہم سب کو سننا ہے، سمجھنا ہے، وہ موضوع موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، اثر تک آپ کو مجھے برداشت کرنا ہے۔ آپ بولیں گے کہ اثر تک برداشت بھی کرنا ہے، وقت بھی کم ہے بول رہے ہیں، واقعتاً وقت بہت کم ہے۔ بات شروع ہو تو تھوڑی سی بات ہم آپس میں بھی کر لیں۔ صبح سے ہم اور آپ الحمدللہ مسجد میں ہیں اور ایک فکر کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، تو اب جو بات سننا ہے ہم کو اثر تک، تو وہ میں اکیلا بولوں گا نہیں، آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ بولو ہاں۔ اب دوپہر میں کیا کھائے؟ ارے بولو، اب بھی بولتے بولے نا، انشاءاللہ بولے نہیں بولے؟ پھر کیا کھائے جی اب بھی؟ زور سے ہاں، اب وہ ہضم ہونا نہیں ہونا، ہاں؟ ارے زور سے بولتے جاؤ، ہاؤ بولو۔ ارے تم لوگ نہیں بول رہے تو پھر میں کیسا بولنا جی؟ اب بیان نہیں ہے، یہ اثر تک جو ہے بیان نہیں ہے، کیا ہے؟ بات چیت ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ جو اس کا نام کیا ہے؟ ختم نبوت ورکشاپ۔ ختم نبوت ورکشاپ میں کیا ہوتا؟ عام طور پہ جو جلسے ہوتے تو اس میں کیا کرتے؟ ایک مول صاحب بولتے، پورے جنے سنتے، سب جنے سنتے۔ ورک شاپ میں کیا ہوتا؟ مول صاحب بھی بولنا، آڈینس بھی بولنا۔ بولیں گے؟ ارے بولو انشاءاللہ۔ تو ادھر والے بھی ذرا ادھر آ جاؤ، سرکنا ادھر والے بھی۔ اب بریانی کھا کے ہے تو کیسا دل بولا بیٹھو، کیسا دل بولا بیٹھو، ٹیکا لینا دل بولا بنداس ٹیکا لیو، مسئلہ نہیں ہے۔ لیٹ کے سننا دل بولا تو بھی لیٹ کے سنو، اب پرابلم نہیں ہے، مگر ایک کنڈیشن ہے، کیا؟ یہاں سے جانا نہیں۔ کیا ہے کنڈیشن؟ یہاں سے جانا نہیں۔ صبح میں تیسری تقریر ہوئی، کیا نام تھا فتنے کا؟ قادیانی۔ کیا نام تھا؟ ہر گھر میں، ہر مسجد میں قادیانیوں کا دفتر ہے، معلوم؟ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر فنکشن ہال میں قادیانیوں کا دفتر ہے۔ جانا لعنت بھیج کے آنا، جانا لعنت بھیج کے آنا۔ کون سا وہ؟ ٹوائلٹ اس کا نام ہے۔ اچھا کرتے سمجھے؟ قادیانیوں کا ہے وہ، جانا لعنت بھیجنا۔ تو شیطان کیا کرتا؟ ہر تھوڑی دیر کو یاد دلاتا، لعنت بھیجیں گے کیا، ثواب کماتے کیا۔ تو شیطان کی ہر بات سننے کا، کون سی بھی سننا اس نہیں ہے، مگر آج وہ اس کی بھی نہیں سننا ہے، سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں سنتے بولو جی ہاں۔ تو یاد رکھیں گے نا سب باتیں انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں آج ہم کو سمجھنا ہے، کتنے؟ نمبر 1 مہدی کون، نمبر 1۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون، نمبر 3 دجال
کون؟ نمبر 4، ان سب کے بارے میں ڈائیورٹ کرنے والا کون؟ ان سب کے بارے میں ڈائیورٹ کرنے والا کون؟ اب یہ 4 باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو. کتنی بات؟ کیا ہے وہ بات؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ شاباش، ویری گڈ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کا ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ ذرا سنو اچھے سے. نبی جو بولے، نبی بولو، نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا ہوتا. نبی ذرا بولو، کیا بولے؟ ویسا. پکا ایمان ہے نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کیا؟ نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا ہوتا. پکا نا؟ پھرتے تو نہیں نا تم لوگ؟ اچھا دیکھو کیا بولے. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے بہت سی باتیں بتائی ہیں، بہت سی باتیں بتائی ہے، اور ہر بات جتنی نبی نے بتائی سب سچی ہے، پکی ہے، اور یقیناً ہونے والی ہے نہیں ہے؟ ہر بات جو نبی بولے وہ ہونے والی ہے نہیں ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورت مرد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ عورت فیمیل میل کے ساتھ بزنس کرے گی. فیمیل میل کے ساتھ کہاں کر رہے نہیں کر رہے؟ آج شاپنگ مال میں دیکھو کاؤنٹر پہ کون ہے؟ اگر آدمی ہے تو عورت بھی بل دینے کے واسطے ہے. شاپ کیپر دیکھو کون ہے؟ لیڈیز بنڈیاں لے کے پھر رہے. کیا ہونا سر؟ کیا ہونا میڈم؟ ہے نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ہماری اپنی بستیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بھی میاں صاحب دکان کا مال لانے جا رہے تو بیگم صاحبہ بیٹھے ہوئے. ارے کہاں ہے انہوں سامان لانے کے دکان کا؟ ایسا کتنی دیر آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ عورت مرد کے ساتھ کاروبار میں شریک. پیٹرول پمپ پہ بھی دیکھ لو، اگر پیٹرول پمپ پہ گئے آدمی پیٹرول ڈال رہا تو عورت بھی پیٹرول ہے نہیں ہے؟ کیشیئر بھی عورت ہے نہیں ہے؟ تو جو نبی بولے، جیسا بولے ویسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پکا. اچھا اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور خبر دی. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قیامت کے آنے سے پہلے شراب عام ہو جائے گی. کیا؟ عام ہو جائے گی. اب عام کا مطلب ہر جگہ اویلیبل. ہر جگہ کیسا اویلیبل؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ذرا لاک ڈاؤن میں جائیں گے. بیک گراؤنڈ میں کہاں پہ لاک ڈاؤن میں پابندیاں تھے نہیں تھے؟ گھر سے باہر نکلنے کو پابندی، ترکاری لے کے جانا ہے تو پابندی، میڈیکل جانا ہے تو پابندی، چھوٹا بچہ رو رہا دودھ کا ڈبہ لینا ہے تو. مگر جتنے قطب مینارہ تھے جھومتے ہوئے ڈبے بنا کے لائنہ لگا کے پولیس والے ٹھہر کے دیے لوگ باٹلا دیے نہیں دیے. لاک ڈاؤن میں کیا کرے؟ پولیس والے اپنی نگرانی میں ڈبے بنا کے سب جھومتے میناروں کا انتظام کرے. لیو جھومو کرے نہیں کرے؟ اللہ کے نبی بولے شراب عام ہو جائے گی. کس قدر؟ اس قدر. تو نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا ہو رہا. پکا. کیا ہے یہ ہمارا؟ زور سے ادھر والے نہیں بول رہے ہیں. ان لوگوں نے کھلایا کیا؟ کھانے کا ٹوکن نہیں ملا نہیں؟ پھر بولنا بھائی، سب جنے بولیں گے نا. اب ہضم کریں گے تو شام میں بھی ہضم کرانا ہے انشاءاللہ. بولو. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا. پکا. 2 مثالیں بس ہے، ٹائم کم ہے نا تو اور مثالیں تھے. اچھا چلو اور ایک مثال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی جب ہوئی، اسلام کی پہلی لڑائی بدر کی، تو حضور نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو بتایا، خبر دی
کیا خبر دی اللہ کے نبی نے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی. جگہ بتائے اللہ کی نہیں, ابو جہل کی لاش اس پلیس پر ہوگی. اور دوسرے دشمن کا نام لے کر بتایا کہ اس کی لاش یہاں ہوگی. جب بدر کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی, حضور نے جنگ جیتی, جہاں نبی نے اشارہ کیا تھا کہ ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی, صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل کی لاش وہیں تھی. جن جن کا نام لے کر حضور نے بتایا کہ یہاں اس کی لاش ہوگی, یہاں اس کی لاش ہوگی, ویسا ہی ہوا. اور ایک مثال, اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور فلاں ملک کے ہیں. کہاں کے؟ ایک ملک کا نام لیا اللہ کے نبی اور فرمایا کہ وہاں کے ملک کے سونے کے کنگن کہاں دیکھ رہا ہوں؟ تمہارے ہاتھوں میں. کس میں؟ مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے جی؟ ادھر والوں کا نہیں ہے, بولو پھر نہیں ہے نا. لیکن اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی اور یہ خبر بالکل پوری ہوئی کب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کب ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ملک فتح ہوا, وہاں کے بادشاہ کا خزانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لایا گیا اور وہ سونے کے کنگن بھی لائے گئے جو حضور نے بتائے تھے کہ میں بادشاہ کے وہ سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم اپنے ہاتھوں میں اس کو پہنے ہوئے ہو, اس حال میں دیکھ رہا ہوں. یہ خبر اللہ کے نبی نے دی تھی. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ملک مسلمانوں نے فتح کیا اور وہ بادشاہ کے سونے کے کنگن لائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابی کو بلایا, بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے سونے کا کنگن دیا اور کہا کہ اس کو پہنو. کیا کہا؟ اس کو پہنو. پہنایا اور فوراً اتار کے رکھ دیا اور کہا حضور نے خبر دی تھی کہ وہاں کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہیں, بس نبی کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے تم کو سونے کے کنگن پہنائے ہیں. نبی جو بولے, ذرا بولو, نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہوا نہیں ہوا. قرآن میں بھی اللہ پاک یہ بول رہے ہیں نبیوں کے بارے میں. کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے نبی جو بھی وعدہ کرتے ہیں, جو بھی بات بولتے ہیں, اللہ اس کے خلاف کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرتے نہیں. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے, جلدی بولو, نبی جو بولے جیسا بولے ویسا. اب ایک مثال, ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی تمام بیگمات کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ, ہماری ماؤں کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ میں تھے. سب کو جمع کر کے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا بات تھی؟ حضور فرمانے لگے تم تمام بیویوں میں مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی ملاقات کرے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. کیا خبر دے رہے ہیں؟ جلدی بولو, ٹائم نہیں ہے. تم نہ جلدی بولے تو جلدی سرکتی, تم نہ لیٹ لطیفہ بولتا ہوں, میں ڈبل لیٹ لطیف. کیا بولے اللہ کے نبی؟ تم بیویوں میں وہ بیوی مجھ سے ملاقات کرے گی پہلے جس کا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ازواج مطہرات نے, نبی کی بیویوں نے لکڑی منگائی اور ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا. کیا کیا؟ ہاتھوں کو ماپے. تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو لمبا تھا ان کا نام تھا حضرت سودا رضی اللہ عنہا, ہماری ماں ہے. کیا نام تھا ان کا؟ یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں, دل میں بٹھا لینا ہے, دبا کے گھیٹی مار لینا ہے یہ بات کو. کیا ہے؟ پھر سے بولو. کیا بولے اللہ کے نبی؟ تم میں وہ عورت, وہ بیوی مجھ سے ملاقات کرے گی سب سے پہلے میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس کا. تو تمام بیویوں نے لکڑی منگا کر ہاتھ کو ناپا تو کس کا ہاتھ لمبا تھا؟ تو انتقال کس کا پہلے ہونا ہے نبی کی بیویوں میں؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہ. بولو ایک بار, حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونا چاہیے اس لیے کہ ہاتھ انہی کا لمبا ہے. لیکن حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام
ہماری ماں کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے. کس کا انتقال پہلے ہوا؟ حضرت. حضور کیا فرمائیں؟ کون سی بیوی پہلے ملاقات کرے گی؟ جس کا ہاتھ. تو کس کا ہونا تھا انتقال؟ حضرت. مگر ہوا کس کا؟ حضرت. تو اب بولو ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا یا ہوا؟ یا ہوا نہیں ہوا؟ دل تو بول رہا ہوا، عقل بول رہی ہے ایسا نہیں دکھ رہا نا مول صاحب، ہے نہیں ہے. نہیں ہوا بولے تو ایمان گیا، نہیں ہوا بولے تو ایمان گیا. تو دل بول رہا ہوا، عقل کیا بول رہی؟ نہیں ہوئے ویسا دکھ رہا نا جی، کیسا پھر ہے نہیں ہے. ہاتھ تو لمبا تھا، بیویاں ماں پہ لکڑی لا کے ماں پہ، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا لمبا تھا ہاتھ. انتقال بھی ان کا ہی چھونا تھا، نہیں ہوا. دوسری بیگم کا ہو گیا، ان کا نام حضرت زینب. اب یہاں کیا دکھ رہا؟ جب سے نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہوتا بول کے مول صاحب بول لیے، اب بولو بول تو نہیں بول رہے. تب کیا ہو گئے؟ اٹک گئے. کیا ہو گئے؟ اٹکے نٹ کے. بھٹکانے والے ایسی تاکہ بھٹکاتے، بھٹکانے والے ایسے پوائنٹس پہ لا کے اٹکاتے. یہاں لانے کے بعد اب ہمارے دماغ کا برین واش کرتے. کیا بول کے؟ سمجھو نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا. سمجھا رہے بچوں کو. کیا سمجھا رہے؟ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا. ہوتا تو یہاں ہونا تھا کہتے، ہوتا تو یہاں پہ بھی ہونا تھا. یہاں ہوا، اٹک گئے. پھر دشمن کیا بول رہا ہے؟ یہاں پہ نہیں ہوا کہتے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تب ہم کو ایک چوتھی بات بڑھانا ہے. کیا بول کے؟ سنو پھر سے پورا جملہ. نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہی ہوتا ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے چاہے میری سمجھ میں نہ آئے. چاہے میری سمجھ میں آئے یا میری سمجھ میں نہ آئے. میرا ایمان ہے. کیا ایمان ہے میرا؟ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہی ہوتا ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے. میرا دماغ چھوٹا، میرا علم کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں. میرے نبی نے کہہ دیا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی مانوں گا، سمجھ میں نہ آئے. یہی مطلب ہے مسلمان کا. مسلمان کا میننگ کیا ہے؟ خود کو سرنڈر کر دینا، خود کو حوالے کر دینا. کیا مطلب؟ کہ میں اب آپ کا ہو گیا ہوں، سمجھ میں آیا تو بھی آپ کا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی. یہ ہمارا ایمان ہے نہیں ہے؟ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ پھر نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہونا نہ، یا نہیں ہوئے جیسا دکھ رہا. تو ایک مثال سے سمجھیں گے بات. سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ بولو جلدی. کس کو نہیں سمجھنا ہے ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کس کو سمجھنا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ارے ماشاءاللہ بریانی اثر کر رہی، الحمدللہ. تو پہلی بات، اب یہاں سے مسجد سے نکلے، گھر کو جانے کا ہے اپنے کو، کیلا آ کے لگ گیا، پھس بول کے ہوا نکل گئی. فون آیا امی کا، کہاں ہیں بیٹے؟ کئی کو دیر ہو گئی. بولتے کیا بولتے ہیں؟ گاڑی میں جا رہے تھے. ہاں کیا ہو گیا بولتے؟ گاڑی کیا بولتے جی؟ کیا پنچر ہو گئی؟ گاڑی پنچر. گاڑی ہوئی، ٹائر ہوا. پنچر کیا ہوئی؟ ٹائر پنچر ہوا. مگر بول رہے کیا ہے نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ایسی دوسری مثال کیا بولتے اپن لوگ اپنے پاس حیدرآباد میں؟ بولتے ان کا دل بہت بڑا ہے. کیا ہے؟ ان کا دل. تو ایکس رے نکال کے دیکھیں، ان کا چنا ہے، ان کا پیدا ہے، ان کا چھوٹا دل ہے، ان کا بڑا دل ہے. ایکس رے نکالے، پھر کیسا معلوم؟ یہاں دل بڑا ہے تو ہائٹ میں نہیں بول رہی، ہائٹ میں بول رہی، ورت میں بول رہے ہیں. ہمارا حیدرآبادی محاورہ ہے یہ. کیا کہ انہوں دلدار ہے جی، دلدار ہے تو دل بڑا ہے بولتے، دلدار ہے تو دل بڑا ہے بولتے. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو ہمارے پاس حیدرآباد کا محاورہ کیا ہے؟ ان کا دل بڑا ہے، تو مطلب ہائٹ میں سائز میں نہیں، بلکہ ان کا دل لوگوں کے خیرات کے واسطے بڑا ہے، مدد کے واسطے بڑا ہے، انہوں دلدار آدمی ہے بھائی، کس کے بھی واسطے دل میں برائی نہیں رکھ لیتے، بہت بڑا دل ہے آدمی کا، گالی دیتے بھی پیار سے ملتا، سلام کر کے جاتا، بھائی کیا آدمی ہے، دل بہت بڑا ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اسی طرح بولے اور ایک محاورہ ہے، ارے کیا آدمی ہے بھائی، اس کا ہاتھ صدا کا کھلا ہے، کیا بولتے ہیں حیدرآباد میں، اس کا ہاتھ صدا کا کھلا ہے کہتے ہیں، تو سب کے ہاتھ یوں چپک کے ہے، ان کا ایسا کھلا ہے، بولو جی ہاتھ کھلا ہے کا مطلب کیا ہے؟ سب کے انگلیاں چپک چپک کے، ٹیڑے میڑے مڑ مڑ کے ہے، ٹیپا مارے ہوئے ہے، گم چپک کے ہے، اور باقی سب کے ہاتھ کھلے، ایسا ہے؟ کیا مطلب ہاتھ کھلا ہے؟ ہاتھ کھلا ہے کا مطلب حیدرآباد میں کیا ہوتا؟ چیریٹی میں، مدد کے واسطے، ہر ایک کے لیے، جو آیا بھائی پریشان ہے، لو بھائی جو ہوتا میں کر دیتا ہوں، لیو جاؤ، تو ایسے آدمی کو کیا بولتے ہیں اپن؟ ان کا ہاتھ کھلا ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی ہاتھ لمبا ہے کہ دو میننگ ہے، ہاتھ لمبا ہے کہ کتنے میننگ ہے؟ دو میننگ ہے، ایک اوریجنل میننگ، ایک سب میننگ، ایک اوریجنل میننگ ہے اور ایک کیا ہے؟ سب میننگ۔ اوریجنل میننگ لمبا ہے مطلب ماپ کے دیکھ لو، لمبا ہے، چھوٹا ہے۔ سب میننگ عربی زبان میں کیا ہے؟ ہاتھ کے لمبا ہونے سے مراد، جیسے ہمارے حیدرآباد میں ہاتھ کھلا ہے، عربی زبان میں ہاتھ لمبا ہونے کا مراد لوگوں کو دینے کے وقت میں لمبا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو جب یہ مسئلہ آیا نبی کی بیویوں میں کہ ہم نے تو ہاتھ کو لمبا ماپا تھا، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لمبا تھا، انتقال بھی ان کا ہونا تھا، لیکن انتقال ہو گیا کس کا پہلے؟ حضرت زینب کا۔ تو تمام نبی کی بیویاں پریشان ہو گئی اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں پہنچ گئی اور فرمایا کہ دیکھو عائشہ کیا ماجرا ہے، نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہوتا یا نہیں ہوئے جیسا دکھ رہا، کیا قصہ ہے؟ اما جان بولے نہیں، یہاں پہ ہاتھ کا اوریجنل میننگ مراد نہیں ہے، سب میننگ مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم تمام بیویوں میں نبی کی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی۔ سبحان اللہ بولنا جی، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو حضرت زینب، تو اب کیا ہوا؟ صحیح بات بھی نہیں، نبی جو بولے جیسا بولے ویسا، یہاں پہ ہوا نہیں ہوا؟ چاہے سمجھ میں آن دو اپنے کو، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، یہ کئی کو سمجھایا معلوم ہے، اس لیے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے، کرنٹ چلے گا اس کا نام آتے کہ ہاں جیسا نام آتے کہ کرنٹ جا رہا نا، ان لوگوں آتے کہ ایمان چل جا رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی ہے اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ کون ہے؟ آج کل چوپ اس کے ویڈیو چل رہے ہیں تھوڑے دنوں سے، وہاں پکڑے گئے، یہاں پکڑے گئے، ادھر پکڑے گئے، بلکہ اس کے ماننے والے ہمارے کالج کے بچوں کو، ہمارے اسکول کے بچوں کو، کاروباری بچوں کو، آئی ٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، آئی ٹی میں جاب کرنے والوں کو، اور خاص طور پہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح کی مائنڈ ان کا تیار کر رہے ہیں کہ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ اس کا اگزامپل ہے۔ اس طرح ان کو تیار کرتے کرتے علماء سے دور، مسجدوں سے دور، اللہ والوں سے دور، دینی مجلسوں سے دور، دعوت سے دور، سب سے دور کر دیے۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں پہلے سے یہ تھیوری بٹھائی جا رہی ہے، زہر گھولا جا رہا ہے کہ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہی، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ تو وہ لوگ ایک تھیوری تیار کرنے کے بعد اب سیکنڈ اسٹیپ پہ حضرت مہدی کون ہے ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ نبی جی نے جو علامت مہدی کے بارے میں بتائی ہیں وہ مہدی کو علماء ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کبھی مہدی آئیں گے نہیں، مہدی اوریجنل آ گئے لیکن علماء کو خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بولتے ہیں کہ دیکھو نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا، اس لیے مہدی کو جہاں علماء ڈھونڈ رہے ہیں، امام صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، مفتی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، خطیب صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، امیر صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، ذمہ دار ڈھونڈ رہے ہیں، MLA صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو نہیں ملتا، انہیں کئی کو انہیں ہماکنے ہیں، ہم پہچان لیے بلکہ بھٹکا رہے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس کو ہمیشہ مرتے دم تک یاد رکھنا ہے۔
سینے میں باندھ لینا ہے, دل میں بٹھا لینا ہے. بٹھا لیں گے؟ ہاں. ٹائم تیزی سے بھاگ رہا, ایسا کہیں کو بھاگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. شالات بھی ڈال کے رکا دینا اس کو. ہاں تو اب دیکھو آگے کی بات سنو. اسلام میں مہدی کون ہے؟ تو مہدی کو پہچاننے سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے دنیا میں آنے کی بھی کچھ باتیں بتائی ہے کہ کیا حالات ہوں گے کہ جب مہدی اس دنیا میں ظاہر ہوں گے. کیا ہوں گے حالات؟ میں وقت نہیں ہے اس لیے تیزی سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں. نمبر 1, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ملک شام, سیریا اور عراق, ان دونوں ملکوں پر پابندی لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی؟ پابندی لگ جائے گی. اور یہ پابندی کس کی طرف سے لگے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پابندی عیسائیوں کی طرف سے, کرسچنز کی طرف سے ہوگی. اور آج ہم اپنی نگاہوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ سیریا پر بھی پابندی ہے اور عراق پر بھی پابندی ہے. اور یہ پابندی کس کی طرف سے ہے؟ عیسائی ملک کی طرف سے ہے. تو مہدی کے آنے سے پہلے ایک علامت کیا ہے؟ عراق پر اور سیریا پر پابندی لگے گی. نمبر 2, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک دریا ہے, اس کا نام ہے فرات. کیا نام ہے دریا کا؟ فرات. کہاں ہے یہ دریا؟ یہ دریا بھی عراق کے بارڈر پر ہے, ترکی کے اوپر سے بہتا ہے, لیکن ہے کہاں پر؟ عراق کے پاس قریب میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. کیا نکلے گا؟ کہاں سے؟ فرات کے دریا میں سے. کیا نکلے گا؟ سونے کا پہاڑ نکلے گا. ابھی نکلا کیا؟ کسی کو فون آیا عراق سے, ترکی سے, پہاڑ سونے کا نکل کے آ جاؤ بول کے. ہاں یہاں سمجھو ایک بات, جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ, کیونکہ نوجوان بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں, اور بچوں کے پیرنٹس بھی اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے بچے یوٹیوب پر جا کے قیامت کی نشانیاں, سائنس آف قیامہ کے نام سے گوگل پر سرچ کرتے ہیں, یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں, فیس بک پر ڈھونڈ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, دجال کب آئے گا, مہدی کب آئیں گے. تو وہاں پر جو لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی یہ حدیث بتاتے ہیں کہ قیامت کے حضرت مہدی کے آنے سے پہلے فرات کے دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اب اس حدیث کو وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں سونے کے پہاڑ سے مراد پٹرول کا نکلنا ہے. کس کا نکلنا ہے؟ اور پٹرول عراق میں نکلا ہے اور امریکہ کی جنگ اسی واسطے ہوئی ہے, یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے. یہ صحیح ہے کیا بات؟ صحیح ہے. اگر کوئی بولے ہاؤ صحیح ہے, بولے تو پھر نبی جو بولے جیسا بولے ویسا کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو نہیں معلوم, ہم کو ہمارا ایمان ہے, نبی نے کہا ہے سونے کا پہاڑ نکلے گا تو سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یوٹیوب پہ بتا رہا ہے, گوگل پہ بتا رہا ہے, فیس بک پر آ رہا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد یہاں پر وائٹ پٹرول ہے, اور پٹرول ہے تو سونے کا پٹرول, وہاں پہ پٹرول آ گیا, اس سے دریائے فرات میں کیا ہے نکل گیا جی سونا, سونے سے مراد پٹرول آ گیا ہے. حدیث پوری ہو گئی ہے. بہت بولنا صحیح ہے, بولو غلط. تو یہ نشانی پوری ہوئی کیا؟ نہیں. نمبر 3, اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے تیسری نشانی بتائی. کیا بتائی؟ ذرا غور سے سنو. ایک خزانے کے پاس میں لڑائی ہوگی. ایک کون سا خزانہ؟ یا تو وہی دریائے فرات کا سونا, یا کوئی اور خزانہ, یا تو وہی دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ, یا کوئی اور خزانہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک خزانہ نکلے گا اور اس کے واسطے ایک بادشاہ کے 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے. کون؟ بادشاہ کے 3 شہزادے اس خزانے کو حاصل کرنے آپس میں لڑیں گے. اور کیا فرمایا آگے کا جملہ؟ وہ خزانہ شہزادوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا.
وہ خزانہ شہزادوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے اسی کے بارے میں فرمایا، اگر تم کو خبر ملے کہ خزانہ نکل چکا ہے، لوگ لینے جا رہے ہیں، خبردار تم اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خبردار تم اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ اگر یہاں پر خزانے سے مراد دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ ہے اور یوٹیوب والے، فیس بک والے، گوگل والے اس کو پٹرول بتا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا۔ اپنے ہر گاڑی میں پٹرول ہے، حضور بول رہے کچھ بھی نہیں لینا، پھر اپنی گاڑی میں پٹرول آ رہا نہیں آ رہا؟ تو یہ حدیث کا مطلب پٹرول ہے کیا؟ پٹرول نہیں ہے۔ تو تیسری نشانی کیا ہے؟ ایک خزانے پر جنگ ہوگی، شہزادے کتنے لڑیں گے؟ 3۔ وہ خزانہ کتنوں کو ملے گا؟ کسی کو نہیں۔ اگر ہم کو خبر ملے کہ فلاں جگہ خزانہ ہے تو جانا لینے، ویزا لگا کے نہیں جانا۔ اچھا گئے تو ملتا کیا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو جائے گا، اگر لڑنے کے واسطے 100 لوگ جائیں گے، 99 مر جائیں گے۔ کتنے؟ لیکن کسی کو خزانے کا کچھ بھی نہیں ملے گا، گئے بھی تو ملنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نمبر 1، مہدی کے آنے سے پہلے کیا ہوگا دنیا میں؟ عراق اور سیریا پر پابندی۔ نمبر 2، دریائے فرات پہ سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ نمبر 3 شہزادے لڑیں گے اور آپس میں ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 4، کسی کو خبر ملے گی لینے جائے گا تو اس کو بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 5، اگر 100 لوگ جائیں گے تو کتنے مر جائیں گے؟ 99 ہلاک ہو جائیں گے، ایک آدمی بچے گا، اس کو بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اور ایک نشانی مہدی کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم حج کو جاتے نہیں جاتے، عمرے کو جاتے نہیں جاتے، وہاں جانے کے بعد میں ایک جگہ ہے جو حاجی لوگ ان کو اچھے سے معلوم ہے، اور جو عمرہ پہ کبھی گھومنے گئے ادھر، وہاں پہ عمرہ کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد مینا دیکھنے کے نکلے، جب وزٹ کرے الگ الگ مقامات، تو وہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مینا۔ کیا نام ہے؟ مینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ مینا نام کا جو علاقہ مکے میں ہے وہاں پر بھگدڑ ہوگی۔ کیا مچے گی؟ بھگدڑ مچے گی، اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں کئی لوگوں کا خون بہے گا۔ کیا ہوگا وہ بھگدڑ میں؟ کئی لوگوں کا خون بہے گا۔ یہ واقعہ پیش آئے گا کب؟ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے۔ اور آپ کو بتا دوں یہیں پر، اس سے پہلے مینا کے اندر 2 مرتبہ بھگدڑ مچی۔ کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ لیکن اتنا خون خرابہ نہیں ہوا جتنا حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ واقعہ بھی پیش ابھی نہیں آیا۔ اور ایک نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں مہدی کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی فوج اور عیسائیوں کی فوج دونوں آپس میں مل جائیں گے، دونوں آپس میں ملیں گے، کمپرومائز کریں گے، تھرڈ پارٹی سے لڑیں گے۔ کس سے لڑیں گے؟ تھرڈ پارٹی سے لڑیں گے۔ وہ تھرڈ پارٹی کون ہوں گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی بھی عیسائی ہوگی۔ کون ہوں گے وہ لوگ بھی؟ یعنی عیسائیوں کا ایک گروپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کمپرومائز کر کے عیسائیوں کے خلاف میں جنگ کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کی بھی جیت ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ وہ کرسچنوں کی بھی جیت ہوگی۔ لڑائی کے بعد میں ہوگا کیا؟ عیسائیوں کا جو فوجی ہوگا وہ پہاڑ پر چڑھے گا، اور جو کرسچنوں کے گلوں میں جو لاکٹ ہوتا ہے نا پلس کا، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں عربی میں؟ صلیب کا نشان۔ کئی کا نشان؟ وہ صلیب کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ لٹکا کے پھانسی دے دی گئی، نعوذ باللہ۔ سمجھے؟ تو عیسائیوں کا فوجی پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کرے گا کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں، اور یہ جنگ ہم صلیب کی وجہ سے جیتے ہیں، پلس کے نشان کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اتنے میں مسلمان فوجی کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا غلط بات ہے، ہم اللہ کے کرم سے جیتے ہیں، اللہ نے ہم کو جیت دلائی ہے۔ ادھر مسلمانوں کا فوجی کھڑ کر اعلان کرے گا، ادھر عیسائیوں کا فوجی کھڑے ہو کر اعلان کرے گا۔ نتیجے میں یہ دونوں جنہوں نے مل کے آپس میں مل کے تیسری تھرڈ پارٹی سے لڑے تھے، اب دونوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوگا، اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے اب عیسائی پورے دنیا بھر سے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی
पूरी दुनिया से एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे और इधर मुसलमान थोड़े होंगे जो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। वो पुराने ईसाई जो हार गए थे वो भी आ जाएंगे और ये ईसाई ये भी आ जाएंगे। पूरी दुनिया से ईसाइयों की फौजें जमा होंगी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। हदीस के मुताबिक तकरीबन 9 लाख का लश्कर होगा मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के वास्ते फौज। 9 लाख ईसाइयों की फौज होगी मुसलमानों की छोटी सी जमात के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके बावजूद मुसलमान भागेंगे नहीं, मुसलमान भागेंगे नहीं। इतनी बड़ी फौज है और हम छोटे लोग हैं, हमारी मेजॉरिटी कम है बोल के मैदान से भागेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। मुकाबले के नतीजे में मुसलमान हार जाएंगे, मुसलमान हार जाएंगे। मुसलमानों का जो कमांडर होगा, अमीर होगा उस वक्त में, वो शहीद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? शहीद हो जाए। इधर ये हालात चल रहे होंगे, उधर अरब के हालात के अंदर तब्दीली आएगी। क्या होगी अरब के अंदर की तब्दीली? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इधर एक तरफ तो ये हालात चल रहे होंगे और पूरे मुसलमानों का जो अमीर उस वक्त में होगा, मुत्तफका तौर पर बादशाह होगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसलमानों के बादशाह का इंतकाल हो जाएगा। अब ऐसे वक्त पे बहुत प्रॉब्लम्स होंगे मुसलमानों के लिए कि क्या करें, कैसे करें। कोई हमारा लीडर नहीं है, कोई हमारा बादशाह नहीं है, कोई हमारा अमीर नहीं है, कोई हमारा खलीफा नहीं है। ये मसला उस वक्त में पूरे अरब के अंदर गर्म होगा। पूरी दुनिया में तो गर्म होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां मसला गर्म होगा? अरब में। क्यों गर्म होगा? और एक बात समझो, सीरिया जो मुल्क है वहां पर एक बादशाह है जिसका नाम अल्लाह के नबी ने फरमाया सुफियानी। क्या नाम है? कहां का है ये? सीरिया। उसका उर्दू जबान में नाम क्या है? अरबी में मुल्क शाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस वक़्त में मुसलमानों का बादशाह और अमीर का इंतकाल हो जाएगा, सीरिया में एक आदमी होगा, बादशाह होगा, उसका नाम होगा सुफियानी। वो मुल्क शाम के मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहा होगा। उलमा ने तो यहां तक बात लिखी है कि नबी के खानदान के लोग जिनको हम अहले बैत कहते हैं उनको ढूंढेगा सुफियानी, चुन चुन के अहले बैत को सजा देगा। नऊज़ बिल्लाह। नबी के घराने वालों को चुन चुन के मारेगा और मारते मारते उसकी फौज मक्का और मदीने के दरमियान एक जगह है, उसका नाम है बैदा। क्या नाम है? जल्दी बोलो। बैदा। उसकी फौजें मुल्क शाम सीरिया से निकलकर मक्के पर हमला करने के लिए आ रही होगी और मक्का मदीने से पहले एक जगह पर आकर रुक जाएगी, स्टे करेगी। वो जगह का नाम क्या है? बैदा। वहां आएगी। अब जो मदीने के लोग होंगे, मक्के के मुसलमान होंगे, वो बहुत परेशान होंगे कि एक तरफ तो मुसलमानों के हालात ऐसे चल रहे हैं, दूसरी तौर पर परेशानी क्या है? मुसलमानों का अमीर का इंतकाल हो चुका होगा। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि दुश्मन की फौजें मक्के पर हमला करने के लिए शाम से आ चुकी होगी। कहां रुकी हुई होगी? बैदा। उस वक्त में मदीने के अल्लाह वाले, कहां के? जल्दी बोलो। मदीने के अल्लाह वाले आपस में बैठकर मशवरा करेंगे। क्या करेंगे? मशवरा। क्या क्या मशवरा होगा कि देखो हालात बहुत ख़राब है, मक्के पर हमला करने के लिए दुश्मन का लश्कर आ रहा है, मक्के की हिफाजत करना है, अल्लाह के घर को बचाना है, मुसलमानों को बचाना है और मदीने के ये लोगों का भी, उनको भी बचाना है। अब दुश्मन से लड़ेंगे कौन? हमारा अमीर नहीं है, हमारी फौजी नहीं है, कैसे लड़ेंगे? आपस में मशवरा कर रहे हैं, उनके लिए बैठेंगे। उस वक्त में किसको अमीर बनाया जाए, किसको खलीफा बनाया जाए, ये डिस्कस के लिए, इसके मशवरे के लिए मदीने के अल्लाह वाले बैठेंगे। सबकी निगाहें एक आदमी पर जाकर रुकेगी। सबकी निगाहें किस पे जाकर रुकेगी? एक शख्सियत पर जाकर रुकेगी। सबके मशवरे में मुत्तफका तौर पर यह बात आएगी कि इस शख्स को क्यों ना हम अपना अमीर बना लें, इस शख्स को क्यों ना हम अपना अमीर बना लें।
اس کی خبر اس آدمی کو ملے گی کہ یہ مدینے کے اللہ والے مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں، بادشاہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس خبر کو وہ سن کر مدینے کو چھوڑ دیں گے، مکے کی طرف چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ کون ہوں گی یہ شخصیت؟ انہی کا نام ہے حضرت مہدی۔ کون ہے یہی شخصیت؟ ارے زور سے بولو، حضرت مہدی۔ کن حالات میں ان کا ظہور ہو رہا ہے؟ کیا حالات ہوں گے ان کو دنیا میں آنے سے پہلے؟ نمبر 1 بولو جلدی۔ سیریا اور عراق پر پابندی۔ نمبر 2 دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ۔ نمبر 3 شہزادوں کی آپس میں جنگ، ملے گا کسی کو کچھ نہیں۔ نمبر 4 مینا کے اندر بھگدڑ مچے گی، خون ریزی کا واقعہ پیش آئے گا۔ نمبر 5 مسلمانوں کی فوجی عیسائیوں کے ساتھ مل کے لڑے گی اور ہار جائے گی۔ نمبر 6 مسلمانوں کے امیر کا انتقال ہو جائے گا۔ نمبر 7 سیریا کی فوجیں مکے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکی ہوگی۔ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک پلیس ہے جس کا نام ہے بیدا، وہاں پہنچ کر رکی ہوئی ہوگی۔ ان حالات میں نمبر 8 مدینے کے اللہ والے بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔ نمبر 9 سب کے مشورے میں ایک ہی نام آئے گا، ان کو کیا کرو، امیر بنا دو، خلیفہ بنا دو، بادشاہ بنا دو۔ نمبر 10 اس کی خبر ان کو ملے گی، مدینے کو چھوڑ کر مکے کو چلے جائیں گے۔ نمبر 11 انہی کا نام کیا ہے؟ حضرت مہدی۔ یاد رہتا؟ بھول جاتے؟ جلدی بولو، رہتا نا؟ انشاءاللہ بولو۔ ابھی بہت تفصیلیں نہیں سنا رہا ہوں میں، ٹائم نہیں ہے بول کے۔ یہ شخصیت جو مدینے سے نکل کر مکے کو آ جائیں گی، انہی کو کیا کہا جائے گا دنیا میں؟ حضرت مہدی۔ مہدی کا نام کیا ہوگا بولو، ذرا زور سے بولو۔ ارے اتنا زور، کیا نام ہے حضرت مہدی کا؟ محمد۔ بولو جی زور سے، محمد۔ کس کا نام ہے یہ؟ ذرا زور سے بولو پھر سے، کس کا نام ہے یہ؟ حضرت مہدی کا۔ حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخصیت دنیا میں پیدا ہوگی قیامت کے آنے سے پہلے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام محمد ہے تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرما رہے میرے ابا کا جو نام ہے وہی مہدی کے بھی ابا کا نام ہے۔ تو ہمارے نبی کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضرت مہدی کے ابا کا نام؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں رک کر ایک سوال کا دماغ حاضر رکھ کے جواب دو، دماغ حاضر رکھ کے۔ حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ زور سے ہے نا؟ محمد کس کا نام ہوں گا بول رہے اللہ کے نبی؟ حضرت۔ تو ایک شخصیت کے 2 نام ہے کیا؟ ایک آدمی کے 2 نام ہے کیا؟ ان کا ہی نام محمد ہے، ان کا ہی نام مہدی ہے، کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ ہاں ارے ڈیوائڈ ہو گئے، تھوڑے ہاؤ کہتے تھوڑے نہیں کہتے۔ مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد، ہے نا؟ حضور کیا فرما رہے؟ محمد کس کا نام ہوگا؟ حضرت۔ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں ایک آدمی کے 2 نام ہے کیا؟ ہاؤ نہیں، صحیح جواب۔ یہ کئی کو سمجھا رہا ہوں، سنو، بھٹکانے والا یہیں لا کے اٹکا رہے۔ جواب دینے سے پہلے ایک سوال اور ایک چیز سنائیں گے، سنتے نہیں سنتے؟ جلدی جلدی بولو، پکا؟ انشاءاللہ۔ جمعہ کون کون پڑھتے؟ خطبہ کون کون ذرا صحیح سنتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں سنتے نا؟ دوسرے جمعے میں خطیب صاحب کھڑے رہ کے ممبر پہ بولتے، حضور پہ سلام پڑھتے نا جمعے میں، سلام درود و سلام بھیجنے کے فوری بعد خطیب صاحب جمعے میں بولتے کیا بول کے؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ کیا بولے؟ جیسے حضور پر درود سلام کا عقیدت کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے، اسی طرح کس پر ہو؟ خلفائے راشدین پر بھی، جو کیا ہے؟ جو مہدی ہے۔ کیا ہے؟ خلفائے راشدین
महदीयीन बोले नहीं बोले अल्लाह के नबी। तो खुलाफाए राशिदीन कौन कौन है? हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है, हज़रत उस्मान है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। ये चारों को अल्लाह के नबी क्या बोले? महदी है बोल रहे हैं। खुलाफाए राशिदीन भी है और क्या है बोल रहे साथ में? महदी भी है बोले। अब बोलो अबू बकर महदी है क्या? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु महदी है? अब नहीं है बोलते भी फंस गए, है बोलते भी फंस गए। अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु महदी है तो क़यामत से पहले कौन आते? फिर वो महदी अलग है, ये महदी अलग है। एक महदी आने वाले हैं तो फिर हज़रत हुज़ूर चारों को महदी कहीं को बोले? समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अरे बोलो, आ रही ना? जवाब होना नहीं होना? जवाब क्या है? इससे समझ में आ रहा है कि महदी नाम नहीं है। इससे क्या समझ में आया? महदी नाम नहीं है। अगर महदी नाम होता तो हुजूर कहीं को बोलते महदी का नाम क्या होगा? बात समझ में आ रही? अगर महदी नाम रहता तो हुजूर महदी बोलते थे, नाम होगा नहीं बोलते थे। समझ में आया नहीं? अब तुम लोग मेरे से एक सवाल करना था इधर, अजी मौलाना वो जुम्मे के खुतबे में खतीब साहब ठहर के महदी नहीं बोल रहे, महदीयीन बोल रहे। क्या बोल रहे? महदी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? महदीयीन बोल रहे हैं। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है ना जी मौलाना, तुम कई को कंफ्यूज कर रहे बोल के बोलना था तुम लोग मेरे को। मगर तुम लोगों को क्या बोला मैं? दिमाग हाजिर रख के सवाल का जवाब दियो बोला। तो दिमाग कहाँ पे? बोटियों में, निवालों में है। तो उसका जवाब सुनो। अंग्रेजी में एक बस है बोलना है तो क्या बोलते? एक बस को क्या बोलते? बस। एक से ज्यादा बस है तो क्या बोलते? बस बोलते ना। अंग्रेजी में एक गाड़ी को क्या बोलते? कार। एक से ज्यादा है तो बोलते पक्का है ना? अच्छा, उर्दू में एक चप्पल है तो क्या बोलते? एक से ज्यादा है तो हाँ चप्पला बोलते नहीं बोलते? उर्दू में एक बनीन है तो क्या बोलते? एक से ज्यादा है तो ना, बनी ना है नहीं है। उर्दू में एक गिलास है तो क्या बोलते? गिलास। एक से ज्यादा है तो गिलास। हाँ, उर्दू में एक से ज्यादा बनाना तो खाली क्या करना है? रोज जमाया लेना, आ ओ बोले तो खत्म है नहीं है। अंग्रेजी में खाली बन जाता है नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? वाहिद जमा, वाहिद जमा। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल बोलते नहीं बोलते? सब पढ़े से बात है ना, ये मैं खाली ऐसा गुजार दे रहा हूँ समझ में आना बोल के। तो उर्दू के खुतबे में हमारे खतीब साहब, हमारे इमाम साहब वो चार लोग आए हैं बोल के प्लूरल बोल रहे। सिंगल रहता तो महदी बोलते थे। अबू बकर है साथ में, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, चारों हैं बोल के प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल करे। महदी ने बोल के महदीयीन बोले। समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई, याद रहेगा इंशाल्लाह। टाइम ऐसा कहीं को भाग रहा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब आगे की बात। तो हजरत महदी उनका नाम है क्या? नाम नहीं है, बल्कि नाम तो मोहम्मद है, नाम तो। फिर महदी क्या है? जवाब, महदी उनका लक़ब है। महदी क्या है? उनका लक़ब है। और हर अपने हैदराबाद में तो नाम एक रखते, लक़ब एक ही अलग ही रहता। कैसा बोलूं? बोलना नको बोलूं। एक आदमी है, उनका नाम है गौस भाई। क्या नाम है? अब गौस भाई क्या कर दिए, उनको एक दोस्त मिल गया उनकी दुकान पे। बोल दिए कहाँ रहते? गौस भाई बोले मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद है ना मरकज़, वहाँ आ जाओ, उसके सामने की गली में आके मेरा नाम बोलो, बच्चा बच्चा लाके छोड़ता करते हैं। क्या बोले गौस भाई? मैं क्या बोल दिए? मरकज़ के गेट करने आके जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, कौन सी भी नमाज में, किसको भी पूछो, बच्चे को भी पूछो, भाई गौस भाई का घर कहाँ है बोल तो क्या कहते? कौन लाके छोड़ते? बच्चा बच्चा लाके छोड़ते। अब उनके दोस्त मोहब्बत में क्या करे, मरकज़ को आ गए। आने के बाद में नमाज पढ़ के बाहर निकल के, भाई गौस भाई का घर कहाँ है? कौन गौस भाई? क्या बोले लोग? कौन गौस भाई? अरे गौस भाई ने मालूम,
پورے ملا پلی میں ایک بھی نام غوث کا نہیں ہے, ایک آدمی بھی غوث نام کا نہیں ہے. ارے چھوٹوں کو پوچھ رہے ہیں, بڑوں کو پوچھ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں پہچان رہے. اب انہیں کیا کرا, غوث بھائی کو فون ملایا. السلام علیکم غوث بھائی, خیریت؟ ہاں. ارے کیا بھائی تم بولے مرکز کرنے آ کے کس کو بھی پوچھو, میرے کو گھر کرنے لا کے چھوڑتے, بچہ لا کے چھوڑتے. بولے نا. ارے تو تم کیا بولے, سب کو پوچھ رہا ہوں غوث بھائی بولتے, پورے جنے گھور کے دیکھ کے بول رہے آپ نام لیا تو مارتے بول رہی, کس کو بھی بولے تو غوث نام ہی نہیں ہے بول کے بول رہی. اب غوث بھائی ہنس کے بولے ارے ایسا کرو, منو کا گھر کہاں ہے پوچھو. کیا بولے, منو کا گھر کہاں ہے ذرا پوچھو. آپ پوچھو انہوں بھائی منو کا گھر کہاں ہے. ارے ہاولے آدمی بولنا نہیں, منو کا گھر بازو کا گھر اس کے چھے. کیا بولے, منو نام ہے اس کا, ہے منو نام نہیں ہے, نام غوث ہی ہے. اور بلا رہے کس سے, منو سے. بچے کا نام گھر میں رکھ دیے عمران, پورے محلہ بلا, کیا بلا رہا امو. گھر میں نام رکھ دیے عرفان, پورے دوستہ مل کے کیا بلا رہے افو. بچی کا نام رکھ دیا گھر میں شبانہ, سب جنے مل کے کیا بلا رہے شبو. سمجھ میں, شبو نام ہے, امو نام ہے, افو نام ہے نہیں, منو بھائی نام ہے نہیں ہے. کسی کا نام رکھ دیا لڈو, نام ہے, نام لڈو نہیں ہے. رکھتے نام ایک, پہچان دوسرے نام سے ہوتی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جو مہدی اس دنیا میں ظاہر ہوں گے, نام ان کا مہدی, ان کا نام تو محمد ہوگا, لیکن پوری دنیا میں ان کا تعارف ان کے نام سے نہیں, ان کے لقب سے ہوگا, اور وہ لقب ان کا مہدی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ان کا نام تو اوریجنل حدیث میں محمد بتایا گیا ہے, ابا کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے, لیکن ساری دنیا ان کو محمد کے نام سے نہیں پہچانے گی. پوری دنیا والے مل کر ان کو کیا بلائیں گے, مہدی آ گئے, مہدی آ گئے, مہدی آ گئے, مہدی آ گئے. مہدی نام ہے, کیا ہے پھر, لقب ہے. سمجھ میں آ گئی بات, یاد رہیں گے نا انشاءاللہ, بولو. تو یہ حضرت مہدی, ان کا نام تو ہوگا اصل میں محمد. کہاں پیدا ہوں گے, یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزاریں گے, اور جب لوگ ان کو خلیفہ بنانا چاہیں گے وہ مدینہ کو چھوڑ کر مکے کو آ جائیں گے. کئی کے واسطے آ رہے مکے کو, خلیفہ بننے آ رہے, نہیں بننا بول کے آ رہے, جلدی بولو, نہیں بننا بول کے. مدینے کے اللہ والوں کو خبر ملے گی کہ مہدی نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ مدینے کے اللہ والے ان کو ڈھونڈنے, ان کو تلاش کرنے کہاں پہنچیں گے, سیدھا مکے کو آئیں گے. مکے سے مدینہ صرف 350-400 کلومیٹر کی دوری پر ہے, 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آج کے زمانے میں. تو اس وقت بھی اللہ والے ان کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. کہاں پر, مکے میں. جیسے ہی مکے میں پہنچیں گے تو ہر آدمی کو جیسے مکے میں جاتے کیا کرنا پڑتا, اپنے کپڑے اتار دینا, احرام پہن لینا. حضرت مہدی بھی مکے کو پہنچیں گے, احرام باندھیں گے, طواف کر رہے ہوں گے. ان کے پیچھے مدینے کے اللہ والے بھی مکے کو پہنچیں گے, وہ لوگ بھی احرام باندھیں گے, طواف کر رہے ہوں گے. طواف کر لینے کے بعد, عمرہ کے بعد میں حضرت مہدی کو ڈھونڈنا شروع کریں گے. کیا کریں گے, تو حضرت مہدی کو پورے اللہ والے ڈھونڈتے رہیں گے. اس میں اچانک ان کی نظر پڑے گی, حضرت مہدی طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, طواف. تو وہیں پر حضرت مہدی کو پکڑیں گے. کون پکڑیں گے, جلدی بولو, کون, کہاں کے اللہ والے, مدینے کے. پکڑنے کے بعد ان کو کہاں پہ لائیں گے, یہ پوائنٹ یاد رکھو. اللہ کے نبی پہ قربان جاؤ, کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں. باریک سے باریک بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ مہدی کہاں پکڑے جائیں گے, کہاں ان کو پکڑ کے اللہ والے لائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے کہ مہدی کو اللہ والے پکڑیں گے. پکڑنے کے بعد ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے مقام ابراہیم. کیا نام ہے, کس کو بولتے ہیں معلوم, مقام ابراہیم. وہ رمضان کے کارڈاں چھاپے تو پیلے فوٹو آتے ہیں جالی کے, اس کا ہی نام ہے مقام ابراہیم. سمجھے. اور کیا بولے اللہ کے نبی, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. حجر اسود تو معلوم نا, کالا پتھر, جہاں اس کو چھی کر اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کیا کرتے, طواف اسٹارٹ کرتے. اللہ کے نبی فرماتے کہ مہدی کو مدینے کے اللہ والے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں لائیں گے. لا کر کے ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ کا ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. کیا بولیں گے, ہاتھ بڑھاؤ, ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. مہدی بولیں گے میں تیار نہیں. کیا بولیں گے مہدی, 2-3 مرتبہ ایسا ہوگا, لیکن ہاتھ حضرت مہدی آگے
نہیں بڑھائیں گے. کئی کو نہیں بڑھا رہے؟ خلیفہ بننے تیار نہیں ہے. چنانچہ مدینے کے اللہ والے زبردستی ان کا ہاتھ کھینچیں گے, اپنے ہاتھ پر رکھیں گے, اور جتنے اللہ والے ہوں گے وہ سب کے سب زبردستی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اللہ کے گھر میں, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے بولو, آ گئی؟ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ادھر حضرت مہدی خلیفہ بنے, مسلمانوں کے بادشاہ بنے, اور حملہ کرنے کس کا لشکر آیا تھا؟ جلدی بولو. سیریا کا. کہاں رکے ہوا ہے؟ بیدا. مدینے اور مکے کے درمیان میں ہیں. اب حضرت مہدی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں, ہماری کوئی فوج نہیں ہے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ ہماری مدد فرمائیں. حضرت مہدی کی دعائیں ہوں گی, اللہ کا فیصلہ اترے گا. کیا فیصلہ ہوگا ذرا غور کرو. اللہ کے نبی کیا زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا ادھر مہدی کو خلیفہ بنایا جائے گا مکے کے اندر اللہ کے گھر میں, ادھر اللہ کی مدد فوراً اترے گی, اور مدد یہ ہوگی اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین جتنا دشمن کا لشکر تیری پیٹھ پر ہے سب کو الٹ کے پلٹ کے رکھ دو. پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر دھس کر ختم کر دیا جائے گا, پورا سامان تہس نہس ہو جائے گا, اور جتنے ہتھیار ساتھ میں لائیں گے مکے پر حملہ کرنے کے لیے سب زمین کے اندر دھسا دیں گے اللہ. اس لشکر کا ایک آدمی زندہ بچے گا جو بھاگ کر ملک شام کو جائے گا, سفیانی کو خبر دے گا کہ حضرت ہم لڑنے کے لیے گئے تھے لیکن اللہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ عجیب معاملہ آیا, ہمارا پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر دھسا کر ختم کر دیا گیا. اس بات کو سن کر سفیانی بادشاہ خود دوسرا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے, مکے پر حملہ کرنے نکلے گا. آئی بات سمجھنے؟ ادھر ملک شام سے کون نکل رہا ہے دوسری مرتبہ؟ خود سفیانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ نکلے گا. اور عجیب بات, رک کے سمجھنے کی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت تفصیل سے سناتا, پھر بھی سنو چھوٹی سی بات. حضرت مہدی خلیفہ بنے کتنوں کو معلوم ہوا؟ صرف مکے والوں. کتنوں کو؟ صرف مکے کو. اور پوری دنیا میں خبر جانا ہے کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ مہدی. تو خبر کیسے جائے گی پوری دنیا میں؟ وہ جو دشمنوں کا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہوگا اس کی خبر پوری دنیا میں جائے گی کہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر نکلا تھا اللہ نے اس کو زمین میں لپٹ کے ختم کر دیا ہے. مہدی کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے, مہدی کی وجہ سے یہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو گیا. یہ خبر پوری دنیا میں جیسے نکلے گی تو دوسری مرتبہ بیعت کرنے کے لیے عراق کے اللہ والے, کہاں کے؟ اور ملک کے شام سیریا کے اللہ والے. اور کیسے اللہ والے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے ان کی کیٹیگری بتائی. ابدال ہوں گے. کون ہوں گے؟ اللہ والوں میں, اولیاء اللہ میں کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کا ایک نام ہے ابدال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے کے جو ٹاپ لیول کے اللہ والے ہوں گے ملک عراق میں اور ملک شام میں, وہ اللہ والے حضرت مہدی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ معلوم کرتے کرتے مکے کو آئیں گے. وہ لوگ بھی حدیثوں کی روشنی میں مہدی کو پہچانیں گے اور وہ لوگ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ دوسری مرتبہ بیعت ہوگی. کتنی مرتبہ؟ کون کریں گے دوسری بار بھی بیعت؟ یہ بھی اللہ والے. پہلی مرتبہ بھی اللہ والے, دوسری مرتبہ بھی اللہ والے. سمجھ میں نہیں بات؟ اب دوسری مرتبہ جیسے ہی بیعت ہو جائے گی وہ سفیانی کا لشکر مکے کے ہم پر حملہ کرنے قریب آ چکا ہوگا. ادھر مہدی ان لوگوں کو جو اللہ والے پہلے آئے تھے ان کو اور جو دوسری مرتبہ آئے تھے ان کو, یہ دونوں کو لے کر اللہ والوں کو لے کر لڑنے کے لیے نکلیں گے. مکے سے باہر لڑنے کے لیے نکلیں گے. قربان جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ مہدی کے ساتھ میں جو لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے اللہ والے, ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ حضور نے فرمایا بدر کے میدان میں میرے ساتھ جتنے صحابہ تھے مہدی کے ساتھ لڑنے بھی اتنے اللہ والے نکلیں گے, یعنی 313. کتنے جی؟ اشارہ ہے یہاں پر. کیا اشارہ ہے؟
اسلام کی ابتدا جس حال میں ہوئی وہ کسوہ پرسی کی حالت میں تھا، اور جب اسلام کی شروعات ہوئی ہے پھیلنے کی، اللہ نے 313 کو کھڑا کر دیا تھا پورے دشمنان اسلام کے خلاف میں، پوری دنیا کے خلاف میں حق کا پرچم لہرانے کے لیے۔ اسی طرح پھر سے ایک مرتبہ اسلام کا بول بالا ہوگا جب اسلام کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، نام لینے والے کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، نبی کے گھرانے کو چن چن کر مارا جائے گا۔ اس موقع پر میرے گھرانے سے پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام میرے نام والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، جسے دنیا مہدی کہہ کر پکارے گی، محمد بن عبداللہ المہدی۔ ان کے ساتھ وہ جو لشکر نکلے گا وہ بھی 313 کا ہوگا، یعنی اعلان ہے اللہ کے نبی کا کہ پھر سے ایک مرتبہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں نکلے گا، پوری دنیا کے چپے چپے میں جائے گا، پوری دنیا کے مسلمان مظلومیت سے نکل کر آزاد ہوں گے، ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، ہر ایک کی پریشانیاں دور ہوں گی، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کا کہ 313 اس زمانے میں کھڑے تھے، اور جب مہدی کا دور آئے گا تو پھر سے 313 کو اللہ کھڑا کریں گے۔ وقت بہت کم ہے، آگے کی بات تفصیل کے بجائے شارٹ کٹ میں سنو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی اس کے بعد میں اپنی فوجوں کو ملکوں کے الگ الگ حصوں میں بھیجیں گے، اور دنیا کے اندر پھر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور مہدی کے زمانے میں ہی کیا ہوگا؟ استنبول، کون سی کنٹری؟ مہدی کے دنیا میں آنے ظاہر ہونے سے پہلے استنبول مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا ہوگا۔ مہدی جب مکے میں ظاہر ہو جائیں گے تو حضرت مہدی اس ملک کو دوبارہ فتح کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دوبارہ فتح کریں گے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آگے کی بات نمبر 2، حضرت مہدی کے زمانے میں اتنی دولت مسلمانوں کے پاس میں آئے گی کہ لینے والے تھک جائیں گے، لینے والے تھک جائیں گے۔ ایک آدمی آئیں گا، سناؤں نکو سنو، جلدی بولو، سنتے تم لوگ سو جاتے۔ ایک آدمی حضرت مہدی کے پاس آئے گا، بولے گا حضرت میرے کو تھوڑا ہونا وہ خزانے میں سے، کیا بولیں گا؟ کیا ہونا؟ خزانے میں سے تھوڑا لے کے جاتا ہوں۔ تو حضرت مہدی کیا کریں گے؟ وزیر فائنانس خزانچی صاحب کو بولیں گے ان کو کیا ہونا، کتنا ہونا دے دو۔ کیا بولیں گے؟ ان کو کیا ہونا، کتنا ہونا دے دو۔ اب میں بولا سمجھا یہاں پہ باہر جو نا کتاب بکری 20 روپے میں ہے، خریدتے تم لوگ؟ دوسرا اعلان ہوا باہر کتاب مل رہی فری میں ہے، جا کے اس کو کیا بولتے باہر والے کاؤنٹر پہ؟ دو دیو، ہمارے بھیا نہیں آئے، میرے کو ایک ان کو ایک، بولتے نہیں بولتے؟ تو وہ جو آدمی حضرت مہدی کے پاس آئے گا انہیں بولیں گا میرے کو بھی تھوڑا دیو، تو مہدی کیا بولیں گے؟ ان کو جو ہونا کتنا ہونا دے ڈالو۔ اب کتنا ہونا لے جاؤ بولتے انہیں خوشی خوشی کیا کریں گا؟ وہ بڑا تھیلا لے کے آئیں گا، فل بھر لیں گا خزانہ۔ اب فل بھر لے تو اٹھانے آنا نہیں آنا، اٹھانا بھی آنا نا، اتنا لے لینا۔ انہیں ہیرس کو بھر لیں گا ڈال لے کے، اپنے جیسا رہیں گا انہیں۔ اب بھر لیے بعد اٹھانا نہیں آئیں گا، بھر لیے بعد اب قلتے آتا پھر حضرت مہدی کے نے آ کے بولا حضرت بہت ہو گیا جی، لے کے جانا نہیں آ رہا۔ کیا بولیں گا؟ حضرت بہت ہو گیا، لے کے جانا ذرا نکال لو نا۔ کیا بولیں گے آ کے؟ ذرا نکال لو نا، قربان جاؤ۔ کیا پیارا جملہ، کیا تاریخی الفاظ، کیا گولڈن ورڈز حضرت مہدی اس موقع پر فرمائیں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے سنو، ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم صرف دینا جانتے ہیں، دینے کے بعد لینا ہم نہیں جانتے۔ کیا فرمائیں گے حضرت مہدی؟ ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، صرف دینا جانتے ہیں، دینے کے بعد میں لینا نہیں جانتے۔ ایسی دولت مسلمانوں کو آئے گی کب؟ حضرت مہدی کے زمانے میں 7 سال ایسے چلیں گے۔ کتنے سال؟ وہ 7 سال کے بعد میں کیا ہوگا؟ دنیا میں پھر ایک اور آزمائش آئے گی۔ کیا آزمائش آئے گی؟ مہدی کی حکومت کا 6واں سال ہوگا، اللہ آسمان کو حکم دیں گے کہ بارش 1/3 رک جائے۔ کتنی؟ جلدی بولو، 1/3 بارش۔ 7واں سال ہوگا، اللہ آسمان کو حکم دیں گے اور تھوڑی بارش روک لو۔ اور 8واں سال حضرت مہدی کی حکومت کا آئے گا، اللہ آسمان کو حکم دیں گے اب تم پوری زمین پہ بارش نہیں برسانا۔ کس کو حکم ہوگا؟ آسمان کو۔ کیا؟ اب بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں جب بارش نہیں ہوگی، ساری دنیا پریشان ہوگی،
اس وقت میں انسانوں کو کھانا پینا ختم ہو جائے گا، جانور بھوک سے بلک بلک کر مر چکے ہوں گے۔ ایسے نازک حالات میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، بچے بھوک کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، پیاس کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، پانی کسی کو نہیں ملے گا۔ ایسے نازک حالات کے اندر ایک آواز لگے گی۔ کیا لگے گی؟ آواز۔ کیسے حالات ہوں گے؟ کسی کو کھانا پانی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب کے پتے ختم ہو جائیں گے، درختوں کے پتے بھی ختم ہو جائیں گے، لوگ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے درخت کے پتے بھی کھا کر ختم کر دیں گے۔ ایسی سچویشن دنیا پر آئے گی۔ قربان جاؤ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، کیا عجیب سوال اللہ کے نبی سے کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول جب ایسے حالات آئیں گے، کھانے کو کچھ نہیں رہے گا، پینے کو کچھ نہیں رہے گا، تو کیا ہوگا اس وقت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں ایک آواز نکلے گی، ایک آدمی آئے گا دنیا میں اور وہ کہے گا میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں پانی دوں گا، میں تمہارے کھیتوں کو ہرا بھرا کروں گا، میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کروں گا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برساؤں گا۔ کون ہوگا یہ؟ اسی کا نام ہے دجال، اسی کا نام ہے دجال۔ کس موقع پر آ رہا ہے دجال؟ مہدی نکل چکے ہوں گے، 7 سال ختم ہو چکے ہوں گے، 8واں سال چل رہا ہوگا، دنیا میں پانی نہیں ہوگا، کھانا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے موقع پر دجال آفر لائے گا۔ کیا آفر؟ کھانا چاہیے میں دوں گا، پانی چاہیے میں دوں گا، تمہارے بچے بھوکے میں پلاؤں گا، میں کھلاؤں گا، تمہارے کاروبار نہیں چل رہے میں چلاؤں گا، تمہارے کھیت سوکھ گئے میں پانی برساؤں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن دجال کنڈیشن رکھے گا، لیکن دجال کنڈیشن رکھے گا۔ بوٹل دی بٹے کیا کنڈیشن ہوگی دجال کی؟ دجال کہے گا کہ جو مجھے خدا مانیں گے اس کو کھلاؤں گا۔ کیا کنڈیشن؟ جو مجھے خدا مانیں گے اور اللہ کا نبی مانیں گے ان کو کھانا ملے گا، ان کو پانی ملے گا۔ ذرا سوچئے، ایک ہفتہ اگر اعلان ہو جائے ملا پلے میں پانی نہیں، کھانا نہیں، چلتا؟ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے اپن۔ کیا حالات ہوں گے ویسے اس زمانے میں؟ اس موقع پر صحابہ نے ہم کو یاد کیا، ہم گنہگاروں۔ کیا پوچھا اللہ کے نبی سے؟ یا رسول اللہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ دجال کا کھانا لوگوں کو ملے گا لیکن اس کو خدا ماننا پڑے گا، اس کو نبی ماننا پڑے گا، ایمان والے کہاں جائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا پئیں گے؟ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ قربان جاؤ اللہ کے نبی پر، ذرا یاد کرو تمہارا اور میرا رشتہ نبی سے کیسا ہونا چاہیے۔ ہم کتنا نبی کو یاد کرتے ہیں اور نبی کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کبھی نبی کے لیے بے چین نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی اس موقع پر صحابہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارا درس سنا رہے ہیں، ہماری حیثیت بتا رہے ہیں، ہمارا مقام بتا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی حیثیت نہیں پہچانی، ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، میرا رشتہ کیا ہے میرے نبی سے، کیا ملے گا مجھے میرے نبی سے۔ حضور نے اس موقع پر بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ہوں گے نا، میرے جو مجھے نبی مانتے ہیں، میری کتاب کو مانتے ہیں، میرے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ اس وقت پریشان نہیں ہوں گے، وہ ذرہ برابر پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے تسلی دی ایمان والوں کو، آقا کے غلاموں کو، سرکار کے چاہنے والوں کو۔ حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ والے، تمام ایمان والے اللہ کو یاد کریں گے اور کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، جو فرشتے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جس زبان میں، جس کلمے سے فرشتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت میں ایمان والے میرے اللہ کو یاد کریں گے، اس کی برکت سے اللہ ان کی بھوک کو مٹا دیں گے، پیاس کو بجھا دیں گے۔ یہ مقام ہے تمہارا اور میرا، یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی، یہ رشتہ ہے میرا اور آپ کے نبی کے ساتھ۔ اس رشتے کو پہچاننا ہے میرے کو۔ اور آج کا دشمن، ایمان کا ڈاکو، ایمان کا لٹیرا، یہی نسبت چرانا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے۔ بہرحال
اس کے بعد دجال نکلے گا. جو لوگ دجال کو مانیں گے دجال ان کو کھانا دے گا, پانی دے گا, ان کے ماں باپ کو خبروں سے زندہ کر کے بتائے گا, آسمان سے پانی برسائے گا. اس سے امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے. کس کو اتاریں گے؟ کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں, تفصیل نہیں ہے, موقع نہیں ہے, ورنہ وہ تفصیلات سناتا. دجال کے بارے میں بھی سناتا, موقع نہیں ہے, وقت بہت کم رہ گیا میرے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کیا نام ہے ان کے ابا کا؟ ہاں, زبردست بات. ان کے ابا نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہاں ختم نبوت کی ٹیم ہے آپ کے ملا پلی میں, نام پلی میں, نوجوان ہیں, علماء ہیں, سب ہیں. مہینے کا ایک اتوار, فرسٹ سنڈے, سیکنڈ سنڈے, کوئی بھی ایک سنڈے, یہاں جو ختم نبوت کے ساتھی ہیں ہمارے ملا پلی کے, نام پلی کے, مولانا تجمل صاحب, مولانا نبی صاحب, حضرت شاہ صاحب کے فرزندان, ہماری مسجد کے امام صاحب جو ہماری ختم نبوت کے نائب صدر ہیں, یہ لوگ ایک مرتبہ نام پلی کے حلقے میں نکل کر ملا پلی کی گلیوں میں, افضل ساگر کے علاقے میں, حبیب نگر نالے کے پاس جھرے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں لوگوں کو بتانے. اور وہاں جا کر نوجوان بچوں سے جو کالج میں ہیں, آئی ٹی میں ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, ان کو پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے. یہ سچ جانیے, 100 بچے ایسے نکلے جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. کوئی بولنے لگے غوث ہے, کوئی بولنے لگے چاند پاشا ہوں گا, کوئی بولنے لگے کیا ہے کہ نہیں معلوم. جبکہ صحیح جواب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا ہے نہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ بہرحال آگے تو دجال کو کیسا پہچاننا؟ اللہ کے نبی نے دجال کی نشانیاں بتائی. کیا؟ نمبر 1, جلدی جلدی سنو, دجال کی ایک آنکھ کی ہوگی, دجال کی ایک آنکھ ہی ہوگی. نمبر 2, یہ جو حصہ ہے نا ہماری پیشانی کا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی اس پیشانی کے حصے میں کافر لکھا رہے گا. کیا لکھا رہے گا؟ کافر. نمبر 3, دجال انسان ہوگا. کون ہوگا؟ انسان. نمبر 4, اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں جو کافر لکھا رہے گا ہر مسلمان پڑھ سکے گا, چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 5, دجال کے جو پاؤں ہوں گے وہ ٹیڑھے میڑھے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ ہاں. نمبر 6, دجال جب دنیا میں آئے گا پہلا دن 1 سال کا ہے. پہلا دن, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتے کا, اور باقی 37 ڈیز نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. ٹوٹل دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. نمبر 6, دجال اپنی زندگی پوری دنیا کی سیر کرے گا, پوری دنیا کی سیر کرے گا, ہر پلیس میں جائے گا, لیکن مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور مدینے میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال مکے میں جانا چاہے گا فرشتے روک دیں گے, مدینے میں جانا چاہے گا فرشتے روک دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کو قتل کرنے کون آئیں گے؟ عیسیٰ, جن کے ابا نہیں ہے, امی ہے. امی کا نام کیا ہے؟ مریم. قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کے نام سے یاد کیا. کس سے؟ مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد رہیں گا انشاءاللہ. بولو اتنی تفصیلات کہیں کو سنائیں, اور یہاں بیٹھا کے کہیں کو سنا رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے, پورا چھوڑ دیا ہمیں, بہت تفصیلات ہے, چھوڑ دیا. آخری بات, پانی دو بیٹے, کیوں سنایا گیا آپ کو اتنی تفصیلات؟ ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے شکیل بن حنیف, بہار کے گاؤں ہے جس کا نام ہے گاؤں کا عثمان پورا, رتن پورا, دربھنگا ضلع کا. وہاں یہ پیدا ہوا, دلی میں آیا, وہاں اس نے دکان ڈالی, بیگ بیچے, کئی کام کیے. وہاں رہتے رہتے دیندار بچوں کو اس نے اپنا شکار بنایا, اور بنا کر اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو قیامت کی جتنی نشانیاں نبی نے بتائی وہ سب پوری ہو گئی. وہ کیا ہے؟ سب پوری ہو گئی. کیا فرمایا نے؟ کیا کہنے لگا؟ سب پوری ہو گئی. اور کہتے کہتے یہ کہتا ہے کہ دیکھو قیامت کی جتنی نشانیاں حضور نے بتائی تھے سب پوری ہو گئی, یہاں تک کہ مہدی بھی آ گئے ہیں, عیسیٰ بھی آ گئے ہیں, اور دجال بھی آ گیا ہے. کون آ گیا ہے؟ دجال. اب اس کو پوچھے مہدی آ گئے کیا؟ ہاں آ گئے. عیسیٰ آ گئے کیا؟ بولے تو بھی. دجال آ گیا کیا؟ بولے تو بھی.
کیا بول رہا؟ تو پوچھا گیا کہ بھائی مہدی آ گئے، عیسیٰ آ گئے، دجال آ گئے، تو تینوں کہاں ہیں؟ پوچھے، کیا پوچھے؟ کہاں ہیں؟ اس کا جواب مہدی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں چھوں کرتے. کیا بول رہا انہیں؟ مہدی کہاں ہے، عیسیٰ کہاں ہے؟ بول تو کیا بول رہا؟ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی. جبکہ مہدی پیدا ہوں گے. مہدی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نازل ہوں گے. اچھا مہدی پیدا ہوں گے تو کیا ملا پلی دواخانے میں، نام پلی کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، کہاں پہ؟ مدینے میں. کس کے خاندان سے؟ حضور کے خاندان سے. سید ہوں گے، سادات ہوں گے. ہے نہیں ہے؟ حیدرآباد میں پیدا ہو رہے ہیں، دلی میں پیدا ہو رہے ہیں، بہار میں ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آ رہے ہیں؟ دلی میں آ رہے ہیں، قطب مینار پہ. تاج محل خوبصورت ہے، وہاں آ رہے ہیں. نہیں، ایفل ٹاور بہت اچھا ہے، وہاں پہ آ رہے ہیں. کہاں پہ آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ ملک شام میں آئیں گے. کہاں پہ آئیں گے؟ ملک شام میں بھی کہاں پر آئیں گے؟ جگہ بتائی اللہ کے نبی نے. کہاں؟ دمشق. کیا نام ہے؟ ملک شام سیریا کا کیپٹل ہے آج کے زمانے میں. کیا نام ہے اس کا؟ دمشق. دمشق میں بھی کہاں؟ اللہ کے نبی نے دمشق میں بھی کدھر وہ جگہ بتائی کہ وہاں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آئیں گے. کہاں پر؟ جامع مسجد میں. وہ بھی کہاں کی؟ دمشق کی. اور وہ جامع مسجد میں بھی کہاں پر؟ سفید مینارے پر. اور ہر اگر مسجد کو 4 مینار ہے تو کہاں 3 مینار ہے تو کون سے مینار پہ؟ اللہ کے نبی نے ڈائریکشن بتایا کہ وہ سفید مینار جو مشرقی طرف میں ہے وہاں پر آئیں گے. سمجھ میں آئیں گی بات؟ اور کیسے آئیں گے وہ کیفیت بتائی اللہ کے نبی نے کہ آسمان سے جب اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتر رہے ہوں گے اور ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے. کتنے؟ ہاں، ایک نیچے تہبند ہوگی لنگی اور اوپر ایک کپڑا ہوگا جسم کے اوپر. اور کلر بتایا اللہ کے نبی نے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے اتر رہے ہوں گے ان کے جسم پر جو کپڑے ہوں گے اس کا کلر کیا ہوگا؟ یلو ہوگا. کیا ہوگا؟ پیلے کلر کے کپڑے ہوں گے. کتنے کلر کے؟ پیلے. اور دکھنے میں کیسے دکھائی دیں گے؟ ایسا لگ رہا ہوگا جیسا ابھی حمام سے پانی نہا کر نکلے ہیں اور سر کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. یہ منظر ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جب مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے، دجال نکل چکا ہوگا، مہدی دجال سے لڑنے کے لیے فلسطین میں آ چکے ہوں گے. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں سفید مینارے پر اتریں گے. کنڈیشن کیا ہوگی؟ فرشتوں کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، یلو کلر کے کپڑے ہوں گے اور دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا جیسے پانی نہا کر نکلے ہیں اور زلفوں سے قطرے ٹپک رہے ہیں، جیسے موتی چمکتا ہے ٹپکتا ہے، ایسے دکھائی دیں گے. آگے بات سمجھ میں؟ اب یہ شکیل بن حنیف صاحب جو بہار کے رہنے والے ہیں انہوں کیا بول رہے ہیں؟ مہدی آ گئے، عیسیٰ آ گئے، کون ہے کہتے؟ بولے تو کیا بول رہے ہیں؟ نینو میں چھوں کہتے. کون ہے؟ میں چھوں. ارے مہدی پیدا ہو رہی، عیسیٰ آسمان سے آ رہے نا، ہے نہیں ہے؟ 2 الگ الگ انسان ہے نہیں ہے؟ ارے بولو جی. اگر تھوڑی دیر کے لیے بولے کہ بھائی کوئی آدمی بولا سمجھو میں ہی KCR ہوں، میں ہی نائیڈو ہوں، چلتا؟ صحیح ہے بات اس کی. کیا بولتے ہیں ایسے آدمی کو؟ دن میں بھی دال لے کے دکھ رہے، بولتے نہیں بولتے؟ اب شکیل بن حنیف بھی کیا بول رہا؟ مہدی عیسیٰ الگ الگ انسان نہیں ہیں، 2 مل کے ایک ہی میچ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، انہیں ہو سکتا مہدی. اس کے بابا کا نام کیا ہے؟ حنیف. شکیل سن آف حنیف. اور مہدی کے والد کا نام کیا بولے اللہ کے نبی؟ عبداللہ. ان کے بابا کا نام کیا ہے؟ حنیف. ہو سکتا ہے انہیں پہلے نمبر پہ چوٹ ہو گیا انہیں. اس سے پہلے پیدا کہاں ہوئے نو؟ بہار میں. وہ بھی کوئی بڑے جگہ نہیں،
बिहार का ज़िला है दरभंगा, उसका खेड़ा गाँव, कैसा गाँव, खेड़े गाँव में पैदा होके बोल रहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। कहते ईसा अलैहिस्सलाम को बिहारी च मिला, सोचो देर इधर के वास्ते। हाँ माँ इन्हें है बोला, तो हो सकता मेहदी इन्हें नहीं हो सकता। ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता क्या? हाँ हो सकता, कहीं को नहीं हो सकता। अरे इसके बावा है शकील बिन हनीफ के, क्या नाम है बावा का? हनीफ। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम हनीफ है, उनके बावा इस नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला बोले हम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से बगैर अब्बा जान के पैदा करे, जैसे आदम को पैदा करे, है नहीं है। तो इन ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता कहीं को, इसके बावा है, बावा का नाम क्या है? हनीफ। जितने शकील बिन हनीफ के लोग हैं ना, हम लोगों को पूछे शकील की अम्मी का नाम क्या है, ज़रा बोलो। बोले आज तक कोई शकीली ऐसा पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में जिसको शकील की अम्मा का नाम मालूम कोई शकीली को नहीं मालूम शकील की अम्मा का नाम क्या है। जबकि जिस कुरान में हजरत ईसा का जिक्र है, कुरान बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम जिक्र कर रहा है, वहाँ का नाम क्या है? मरियम। तो इन्हें ईसा हो सकता? अच्छा, इन लोगों को पूछे दज्जाल आ गया, बोले ना मेहदी आ गए, ईसा भी आ गए, तुम ही छे, तुम तो नहीं हो सकते। अब दज्जाल आ गया तो कहाँ है? पूछे दज्जाल क्या बोल रहा, दज्जाल कहाँ है? बोले तो दज्जाल अमेरिका फ्रांस है। कहते कौन है दज्जाल? कौन है बोल तो क्या बोल रहा? अगर मैं बैठ के बोलूं तुम लोगों को मालूम दज्जाल कौन है, फिर मैं बोला दज्जाल जो है वो मल्लापल्ली मेहदीपट्टनम है, समझ में आती बात? क्या बोलते तुम लोग मेरे को? पागल हो गए नो, क्या बोलते हैं? अरे मल्लापल्ली दज्जाल कैसा होता? अरे मेहदीपट्टनम दज्जाल होता? अरे इलाके का नाम है वो। अब कल को कौन तो भी एक जना सुन लिया दज्जाल है, कहते दज्जाल है, उन्हें बोल रहा, कहते इधर उधर कहीं को ढूंढना, हबीब नगर नाला है नहीं, दज्जाल है वो। क्या बोला उन्हें? हबीब नगर नाला दज्जाल है, चलता। लेकिन ये शकील बिन हनीफ के मानने वाले किसको बता रहे दज्जाल? अमेरिका फ्रांस। और किसको बता रहे? कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, स्कूल के जाने वाले बच्चों को। और हमारे बच्चे, अल्लाह माफ फरमाए, हमारे बच्चे, अपने बच्चे, वो शकील बिन हनीफ को मेहदी भी मान रहे हैं, वो शकील बिन हनीफ को ईसा मान रहे हैं, वो अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल मान रहे हैं। कहाँ है मानने वाले? आपको बोलूं मैं, हबीब नगर नाले के पास में एक घराना मुकम्मल तौर पर शकील बिन हनीफ को मेहदी मानता है, ईसा मानता है, अमेरिका फ्रांस को दज्जाल मानता है। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 20 साल, उसकी माँ है, उन्हें भी शकील बिन हनीफ को मेहदी मानती है, ईसा मानती है, अमेरिका फ्रांस को दज्जाल मानती है। उसके घर में 2 बहनें हैं, वो सब शकील बिन हनीफ के मानने वाले। बाजार घाट मस्जिद बिलाल के पास में एक घर का बच्चा, इस कॉलेज को जाने वाला, सुल्तानुल उलूम में पढ़ने वाला, मैं नाम लेकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लगे। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बस्ती में ये फितना नहीं है, हमारी गलियों में ये फितना नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, यहाँ खत्म नबूवत के ये बच्चे जो यहाँ की दुकानों में काम करते हैं, किताबें बेचते हैं, जानीबाज बेचने वाले हैं, तस्बीह बेचने वाले हैं, अचार की दुकान लगाने वाले हैं, खजूर की मंडी लगाने वाले हैं, इन बच्चों ने उन शकील बिन हनीफ के प्रचार करने वालों को बल्लभपल्ली के गिरोड़ों के अंदर पकड़ा है, पकड़ के लाए हैं मुफ्ती साहब के पास में, समझाया गया है बिठा बिठा कर, उनके पेरेंट्स को ले जाकर बताया गया है कि तुम्हारा ये बेटा शकील बिन हनीफ को मेहदी मान रहा है, ईसा मान रहा है, अमेरिका फ्रांस को दज्जाल बता रहा है। माँ बाप बच्चों को समझाते समझाते थक गए। अब हाल ये है कि वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं, गली गली में फिर कर, गलियों में, मल्लपल्ली की गलियों में, नामपल्ली की गलियों में स्कूल के बच्चों को टारगेट बना रहे हैं, कॉलेज के बच्चों को टारगेट बना रहे हैं, होटलों में जाकर टारगेट बना रहे हैं, मल्लपल्ली की होटलों में, अल्हम्दुलिल्लाह की होटल में, और माशफ्ताइन के पास तैयबा होटल के पास में चाय के बहाने से स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के बता रहे कि कयामत की निशानियां पूरी हो गई, मेहदी आ चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, दज्जाल आ चुका है, और मेहदी के बारे में तुमको मस्जिद के इमाम नहीं बता सकेंगे, खतीब नहीं बता सकेगा,
کوئی مفتی نہیں بتا سکے گا, امیر صاحب نہیں بتا سکیں گے, ذمہ دار نہیں بتا سکیں گے, اس لیے کون کو مہدی کون ہے نہیں معلوم, دجال کیا ہے نہیں معلوم. ہم نے مہدی کو دیکھا ہے, ہم نے عیسیٰ کو دیکھا ہے, ہم دجال کو جاننے والے ہیں, ہم تم کو صحیح بات بتائیں گے. یہ گلی گلی میں پرچار ہو رہا ہے ہمارے حلقے میں. ادھر کا بچہ, حبیب نگر نالے کے پاس کا بچہ, بازار گھاٹ کے علاقے کا بچہ, اور آگے بڑھ جائیے سبحان پورے کے علاقے کے 2 بچے کالج کو جانے والے بالکل معصوم بچے شکیل بن حنیف کے ہاتھوں ہاتھ پہ چڑھ چکے ہیں. کس کے ماں باپ نے دعائیں کی تھی کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر جوان ہو کر کسی اور پاکھنڈی کو جا کر عیسیٰ مانے؟ کس کی ماں کی دعائیں تھی کہ ہمارا وہ بچہ جس کے پیدا ہونے کے بعد میں ہم نے کانوں میں امام صاحب کی اذان دلوائی تھی, دوسرے کان میں اقامت دلوائی تھی, نام اس کا عبداللہ رکھا تھا, نام اس کا عبد الرحمن رکھا تھا, نام اس کا ہم نے ابراہیم رکھا تھا, لیکن آگے چل کر بڑا ہو کر یہی بچہ شکیل بن حنیف کو مہدی کہہ رہا ہے, شکیل بن حنیف کو عیسیٰ کہہ رہا ہے, گروڑوں کے چکر لگا رہا ہے, ہوٹلوں میں مسلمانوں کے بچوں کو بھٹکا رہا ہے, کالج کے اندر جا کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے. کچھ مہینے پہلے جھرے کے اندر آپ جا کے پوچھئے مفتی ابراہیم صاحب اور جو یہاں اناؤنسری کر رہے مولانا مستقیم صاحب فجر سے, ان کو پوچھئے جھرے کے علاقے کے اندر 2 مرتبہ رات کے 12 بجے 2 مرتبہ رات کے 12 بجے یہ مولانا مستقیم صاحب اور مفتی ابراہیم صاحب جھرے کے اندر شکیل بن حنیف کے لوگوں کو پکڑا جو کارخانے کے بچوں کو جا جا کر ہوٹل کے اندر جا جا کر بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ چلو جی مہدی آگے چل کے بیعت کرنا ہے, ہمارے ساتھ اورنگ آباد چلو. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, چلو ہمارے ساتھ اورنگ آباد چلو. یہاں ہمارے بچوں کو اچک اچک کر لے جایا جا رہا ہے, ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے بچوں کا ایمان اس وقت خطرے میں ہے. یہاں پر ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیوں ہے ذمہ داری؟ سنیے, اگر ہمارا بچہ خدا نخواستہ 1000 مرتبہ اگر شکیل بن حنیف کو مہدی مان لے, عیسیٰ علیہ السلام مان لے, تو اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. جس کا بچہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ سمجھ بیٹھے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. مطلب یہ ہے اگر وہ مر جائے خدا نخواستہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ نہیں ملے گی. جنازہ اگر مرکز میں لایا جائے اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے. اگر کسی نے اس کو مسلمان سمجھا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی تو جتنے لوگوں نے اس کو مسلمان سمجھ کے نماز جنازہ پڑھیں گے سب کا ایمان ختم, سب کو پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا. اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے یہ. اتنے نازک مسئلے کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں تکلیف کے ساتھ, کوئی تنقید نہیں, کوئی آپ پر کیچڑ نہیں اچھال رہا, میں اپنا درد بتا رہا ہوں. 3 دن سے لگاتار یہاں کے نوجوان بچے ختم نبوت کا کام کرنے والے علماء کی ٹیم اسکولوں کو جا رہی ہے, بازار گھاٹ میں, نام پلی میں, مہدی پٹنم میں, جھرے میں اسکولوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, کالج کے چکر کاٹ کے بول رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے. اسکول میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو آپ مسجد میں بھیجیے, ہم ان کو سمجھائیں گے مہدی کون ہے, ہم آپ کے بچوں کو سمجھائیں گے عیسیٰ کون ہے, ہم آپ کے بچوں کو سمجھائیں گے دجال کون ہے. یقین جانیے مسلم مینجمنٹ ہونے کے باوجود اسکول والوں نے, کالج والوں نے کہہ دیا ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم نہیں بھیجیں گے. پھر کہے کہ مسلمان ہیں غیر ہماری بچوں پر محنت کرتے کرتے ہماری بچوں کو کالج سے نکال کر مندروں میں لے جا رہا ہے, چرچوں میں لے جا کر ہماری بچوں سے شادیاں رچا رہا ہے, اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلم مینجمنٹ اسکول چلانے والے, مسلم مینجمنٹ کا کالج چلانے والے, ہم کو ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں. اور وہی بچوں کے اندر شکیل بن حنیف کے بچے ماننے والے اسکول میں داخلہ لے کر, کالج میں ایڈمیشن لے کر ہمارے ہی بچوں کو ڈپلیکیٹ مہدی کا پرچار, ڈپلیکیٹ عیسیٰ کا پرچار, ڈپلیکیٹ دجال کا پرچار کرا کر ہمارے بچوں کو اسلام سے نکالنے کی محنت کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے. ہمارے اس نام پلی حلقے کے اندر کئی علاقوں میں شکیل بن حنیف کے ماننے والے چوری چوری کام کر رہے ہیں, اور عورتیں برقع پہن پہن کے گھروں پر جا رہی ہیں. اویئر رہنے کی ضرورت ہے, خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کم سے کم اپنے بچوں کو ہم خود بٹھا کر سمجھائیں, بیٹا مسلمان کسے بولتے.
اسلام میں مہدی کا کیا مہدی کون ہے جانو بیٹے، اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کون ہے سمجھو بیٹے، اسلام میں دجال کیا ہے آپ خود بٹھا کے اپنے بچوں کو سمجھا دو ایک مرتبہ۔ آپ نہیں سمجھا سکتے، اپنے بچوں کو مسجد کے امام کے پاس میں لاؤ، امام صاحب سے کہو کہ مولانا ہم اپنے بچوں کو لائیں، ذرا ہمارے بچوں کو سمجھا دو۔ یا یہ نہیں ہو سکتا تو آپ امام صاحب کو گھر پر دعوت دو، خطیب صاحب کو بولو کہ مول صاحب آج ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر پر آ جائیے، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم کو ہماری فیملی کو اسلام میں مہدی کون ہے، دجال کون ہے، عیسیٰ کون ہے سمجھا دو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کرنے کے کام ہیں۔ اگر نہیں کریں گے اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے آج سبحان پورے کے بچے شکیل بن حنیف کو مہدی مان رہے ہیں، آج بازارگھاٹ کا بچہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھرے میں پھرنے والے ہمارے بچوں کو اچک کر لے جائیں اور ہم اس کے بعد ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہیں، اور اس کے بعد میں امام صاحب کے پاس آئے، خطیب صاحب کے بعد آ کے کہنے لگے مولانا میرے بچوں کو سمجھا دو، نہیں سمجھ رہا۔ جب سمجھانے کا موقع ہے، جب نہیں سمجھا رہے ہیں، جب ہمارا بچہ کسی اور نے اس کو اچک لیا ہے، ہتھے چڑھا دیا ہے، جب آ کے بولنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے آج وقت ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، کل کے رونے سے بہتر ہے آج مسکرات کر اپنے بچوں کو سمجھا لو۔ سمجھائیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے عزیزو، اس وقت یہ کام کی فکر کی ضرورت ہے، تو ہم کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ آپ ساتھ اس طرح سے دے سکتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، تفصیلات بہت سی رہ گئی ہیں۔ آخری بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے، کتنے بجے ہے دا 4:30 ہر مہینہ پروگرام بھی ہوتا ہے۔ ہم ان ختم نبوت کے علماء سے اپنا رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ مولانا جب بھی علاقے میں کام ہوگا ایمان کے بچانے کا، ایمان کے لٹوروں سے بچانے کا، آپ ہم کو آواز دیجیے، ہم آئیں گے۔ ان سے پوچھو آپ کب جا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بیچارے علماء، یہ مولانا صاحب ہے، پوری ٹیم ہے ختم نبوت کے نام پر لی حلقے کے، یہ لوگ اپنا مدرسہ چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، وقت نکال کر گلی گلی میں پھرتے ہیں، دکان والوں سے ملتے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کو بچا لو، صحیح بات کو سمجھ لو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم دکانوں پہ سمجھانے جاتے ہیں، دکان کے لوگ جھڑکی دے کے ہکال دے، چلو بعد میں آؤ، چلے جاؤ بعد میں آؤ، اور یہ لوگ سر جھکا کے کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی، آپ کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ پرچہ ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس کو پڑھ لو۔ یہ جھڑکیاں کس لیے، کیا فائدہ ہے ہم کو؟ اتنا بڑا پروگرام، اس کے پر خرچ، کیا آمدنی ہے اس کی؟ نہیں۔ سب کی فکر علماء کی یہی ہے کہ کسی بچے کا، کسی بچی کا، کسی بوڑھے کا، کسی جوان کا جو رشتہ حضور کے ساتھ میں ہمارا سلامت ہے، کوئی دشمن اس کو کسی اندھیرے میں آ کر ہم سے چھین کر نہ لے جائے۔ وہ رشتہ ہم کو سلامت رکھنا ہے، مرتے دم تک سلامت رکھنا ہے، اور بچا کر قیامت کے دن تک لے جانا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ رشتہ باقی رہے گا، حضور حوض کوثر پر ملاقات کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے غلاموں کو آواز دیں گے، کہاں ہے میرے غلام، آؤ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ جام پیو، اور جنت کے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ رشتہ باقی رہے گا، سرکار سے ملاقات وہاں پر ہو سکے گی۔ اگر یہ رشتہ دشمن توڑ ڈالے، چھین کر لے جائے، تو پھر آقا کے دیدار سے کل قیامت میں بھی محروم رہیں گے، قبر میں بھی محروم رہیں گے۔ اس لیے رشتے کو اپنے نہیں بچانا ہے، ہر بچے کے بچانا ہے۔ ہر بچے کے بچانا ہے تو کیا کرنا؟ ان سے پوچھنا کہ جب گشت کو نکلیں گے ختم نبوت کی، ہم کو بھی بتا دو، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ان کے نمبر لے لو، اور آپ نے جو نمبر باہر لکھائے انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا کر آپ کو میسج کے ذریعے سے اپڈیٹ کیا جائے گا۔ جب آپ کے پاس سہولت ہو آپ بھی گشتی مہم کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ دوسری بات، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو یہاں الحمدللہ ذمہ داروں کی نگرانی میں، مرکز کی نگرانی میں، کمیٹی کی نگرانی میں، حضرت شاہ صاحب کی نگرانی میں مہینے کے پہلے ہفتے کو ختم نبوت کے عنوان پر عقیدوں کی باتیں سمجھائی جاتی ہے، ایمان کے ڈاکوؤں کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے۔ آپ اس میں اپنی سہولت سے آتے رہیں، جڑتے رہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی حاضری لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ تیسری بات، دو اعلان۔ آئندہ مہینے کی 16 تاریخ کو انشاءاللہ
جیسے آج ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ مہدی کون ہے، عیسیٰ کون ہے، دجال کون ہے، اور ایمان کے لٹیرے صبح سے ہم سن رہے کون کون ہے، تو ہم جانے ہیں تو یہ کیا ضروری نہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو بھی پتہ چلے؟ اس لیے کہ ہم تو صبح اٹھتے ہیں، کوئی کالج کو جا رہا ہے، کوئی کمانے جا رہا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں ان کو کون بتائے گا؟ پھر ہم بھی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو وہی عورتیں آئیں گی جو آ کے بولیں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اورنگ آباد میں چلو جائیں گے، جیسے یہ حبیب نگر کی رہنے والی عورتیں بتا رہی ہیں۔ تو اب اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ جنوری کی 16 تاریخ کو انشاءاللہ کسی شادی خانے کو طے کریں گے یا کسی جگہ کو طے کریں گے جہاں پورے نام پلی، جس میں مہدی پٹنم کا بھی علاقہ ہے، ملا پلی ہے، تمام علاقے شامل ہیں، جھرہ ہے، ان تمام علاقے کی خواتین کو ایک جگہ پہ جوڑیں گے، 4-5 گھنٹے ان کو بھی ایمان کے لٹیرے کون کون ہیں بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس تاریخ کو نوٹ کرو، اور اس ہونے والے پروگرام کے اندر اپنی گھر سے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو اس پروگرام میں ضرور بھیجیں۔ اگر یہ بچ جائیں گے، ان کے اندر گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے بچیں گے انشاءاللہ۔ ایک اعلان ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، جیسے آج ہم یہاں مرکز میں بیٹھے ہیں، یہ صرف ہمارے حلقے کا پروگرام ہے۔ آئندہ مہینے کی 21 اور 22 جنوری، یہ تاریخ بھی لکھ لیجیے آپ، پورے حیدرآباد گریٹر سطح پر، پورے حیدرآباد میں جتنے ختم نبوت کے زون ہیں سب کو ملا کے بہت بڑا ورکشاپ 24 گھنٹے کا رکھے رہے۔ کہاں ہونے والا ہے؟ جگہ نوٹ کر لیجئے، مسجد عالمگیر، گٹالہ، بیگم پیٹ، ہائی ٹیک سٹی، یہاں پر پروگرام ہونے والا ہے 26 گھنٹے کا۔ ہفتے کی اثر میں ہم کو وہاں پہنچنا ہے، اتوار کی رات 10 بجے تک پروگرام ہوگا، جس میں دیگر علاقے سے بھی علماء آئیں گے، شہر کے بڑے بڑے علماء وہاں پر اس موضوعات کو سمجھائیں گے۔ تو آج جو لوگ آئے ہیں، جن کے گھرانے سے بھائی نہیں آئے، بیٹے نہیں آئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروگرام میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچیں گے نا؟ اس بات کو چلانا بھی ہے اور سب کو لے کے چلنا بھی ہے۔ اب کیسا چلیں گے؟ خالی آ جاؤ کی بات چلیں گے تو نہیں ہوگا، اس لیے یہاں کی ختم نبوت سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، اس تاریخ کو ہفتے کے دن اپنی اپنی بستی میں بسز کا انتظام کرو، سب ساتھیوں کو بسوں کو لے کر وہاں گٹالہ، بیگم پیٹ، ہائی ٹیک سٹی پہنچنا ہے۔ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اور جس کو تفصیلات جاننا ہو، پڑھنا ہو، تو رات میں عشاء کے بعد میں یا کل کبھی بھی آپ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں انگلش میں بھی ہے، رومن میں بھی ہے، اس کو ختم نبوت کے دفتر سے حاصل کرو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔